ہم سے ملاقات کی مجھے امید نہیں، اگر ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی کہ جو مطالبہ کرنے جا رہے ہیں ہم دوسرا قرآن لے آؤ یا قرآن میں تبدیلی پیدا کر دو، جس کی کتاب میں تبدیلی پیدا کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں ایک دن جانا اسی کے پاس ہے، وہاں پہنچیں گے تو کیا عشق ہوگا؟ انہیں امید نہیں کہ وہ ہم سے ملاقات کریں گے، اور ملاقات کی امید نہ ہونے کے نتیجے میں انہوں نے مطالبہ کیا قرآن غیر هذا، جو قرآن ہمارے سامنے آپ پیش کر رہے ہیں یہ نہیں ہمیں چاہیے، اس کے علاوہ کوئی قرآن لاؤ ہمارے پاس۔ معلوم ہوا کہ قرآن کی تبدیلی کا مطالبہ یہ آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہ ہونے کے عقیدے پر مبنی ہے۔ آپ کسی کی کتاب میں تبدیلی کریں اور آپ کو یقین ہو کہ جس کی کتاب ہم بدلنے جا رہے ہیں جانا اسی کے پاس ہے، جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، کیا حشر ہوگا؟ ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا ہے، مصطفیٰ کو مخاطب کیا ہے کہ اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لائیے۔ پھر انہوں نے اپنے مطالبے میں تھوڑی سی نرمی برتی اور یہ کہا اور بدبیرو، چلیے اگر دوسرا قرآن نہیں لاتے ہیں تو کم سے کم اسی قرآن میں کچھ تبدیلی کر دیجیے۔ معلوم ہوا کہ قرآن میں تبدیلی کا مطالبہ اب سے 1450 سال پہلے ان سے ہی کر لیا گیا تھا جن پر یہ قرآن نازل ہو رہا تھا۔ اگر اس مطالبے کی قبولیت میں کوئی امکان ہوتا تو اللہ اسی وقت کچھ نہ کچھ کر دیتے کہ ابھی نازل ہو رہا ہے، ان کے مطالبوں کے پورے کرنے کے لیے کوئی گنجائش ہوتی تو پھر جن پر قرآن نازل ہو رہا تھا وہ کچھ نہ کچھ کرتے، لیکن جن پر قرآن نازل ہو رہا تھا انہوں نے ان کے ان مطالبوں کے جواب میں کیا کہا، اللہ نے ان سے کیا کہلوایا، اگر اتنا مضمون سمجھ لیا تو قیامت کے برپا ہونے تک قرآن مجید کی تبدیلی کا ذہن ہی ختم ہو جائے گا، تصور ہی ختم ہو جائے گا، تمام امکانات معدوم ہو جائیں گے، کوئی امکان نہیں ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی برپا کی جائے، کیونکہ جب اس وقت ان کا مطالبہ نہیں تسلیم کیا گیا تو اب تو ہر کسی کے اختیار سے باہر کی چیز ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مطالبے کے موقع پر اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا، قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي، ہمارے پاس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ میں اپنی جانب سے قرآن کے اندر کوئی تبدیلی برپا کروں، پیدا کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ نے یہ بات اپنے نبی سے کہلوائی کہ آپ کہہ دیجیے، کیونکہ مطالبہ آپ سے ہو رہا ہے، اور ان سے یہ کہیے کہ میرے لیے یہ امکان نہیں کہ میں اللہ کی کتاب میں کوئی تبدیلی پیدا کروں، اور میرے محبوب آپ ان کو اپنے فرائض منصبی سے بھی آگاہ کر دیجیے۔ قرآن کے حوالے سے آپ کا فرض منصبی یہ ہے ان اتبع الا ما یوحی الی، اللہ کی طرف سے جو وحی مجھ تک بھیجی جاتی ہے اس کی پیروی کرنا میرا کام ہے، اس میں اسی کی پیروی کر سکتا۔ اس کے علاوہ اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی برپا کروں، اس میں کوئی آگے پیچھے مضمون کو تیار کر کے اپنی طرف سے شامل کروں، یہ میرے لیے میرے اختیار سے باہر ہے۔ تو یہ بھی بتا دیجیے انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر میں نے اس سلسلے میں اپنے رب کے حکم کی کوئی بھی نافرمانی کی، جیسا انہوں نے بھیجا اگر میں نے اس میں کوئی تبدیلی پیدا کر دی تو بڑے دن کے عذاب سے مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ یہ نبی کے ذریعہ ہم تک قرآن کا پیغام پہنچوایا گیا، نبی کے حوالے سے یہ کہلوایا گیا کہ جو شخص اللہ کے کلام میں تبدیلی کا ارادہ کرے یا تبدیلی کر ڈالے، ہر حال میں اس کو بڑے دن میں یعنی میدان محشر میں یا آخرت میں اس کو ایک بڑے عذاب سے، دردناک عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا، اس کو عذاب میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ اللہ
العزت نے نزول قرآن کے دوران کیے جانے والے اس مطالبے کو ہر زاویے سے مسترد کر دیا. تمہارا یہ مطالبہ کسی بھی عنوان سے قابل قبول نہیں ہے. میرے محبوب آپ اس کو دو الفاظ میں بتا دیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے واضح کر دیا کہ میں اس میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کر سکتا. تو یہ قرآن محفوظ ہوا. حفاظت قرآن ایک مستقل موضوع ہے جس پہ اس وقت گفتگو کرنے کا موقع نہیں. جو ہمارا اصل موضوع ہے اس کی طرف آنا چاہتے ہیں. ذرا قانونی نقطۂ نظر سے دیکھیں کہ کیا کسی شخص کو کسی کی کتاب میں کوئی تبدیلی کرنے کا حق ہے یا نہیں. کاپی رائٹس ایک بنیادی حق ہے مصنفین کا، مؤلفین کا اور ناشرین کا. میں تمام حقوق کے بارے میں گفتگو نہ کر کے کاپی رائٹس کے دو حق اس وقت آپ کے سامنے پیش کروں گا. مصنفین، مؤلفین اور ناشرین کے لیے پوری دنیا میں، بڑی دنیا میں کاپی رائٹس کے جو حقوق ہیں ان میں سے دو حق پہلے آپ سمجھیں. ایک حق کو ایسے محفوظ کرایا جاتا ہے کہ میری اس کتاب پر میری ملکیت ہے کیونکہ میں نے اس کی تحریر کی ہے، لہذا میری کتاب کو میرے علاوہ کوئی ناشر نشر نہیں کر سکتا. کاپی رائٹ کرا لیجیے. جب کوئی مصنف اپنی کتاب کو اس حوالے سے کاپی رائٹ کراتا ہے تو اس کی کتاب کو اگر کوئی چھاپتا ہے تو کیس ہو جائے گا. دوسرا حق ایسے محفوظ کرایا جاتا ہے کہ میری کتاب کے جو مضامین ہیں ان کی کاپی رائٹ میں اس نے اپنا حق محفوظ کرانا چاہتا ہوں کہ میری کتاب میں نہ کوئی اضافہ کر سکتا ہے نہ کوئی کمی کر سکتا ہے. جیسی کتاب میں نے تصنیف کی ہے اور جس اسلوب میں نے اپنی کتاب کو مرتب کیا ہے اس میں کوئی تبدیلی کرنے کا گنجائش نہیں ہے. یہ دو طرح کے حقوق اس مجلس میں آپ کو سمجھنے ہیں. بعض لوگ اپنے دونوں حقوق اپنے لیے محفوظ کر لیتے ہیں. آپ نے بعض کتابوں پہ دیکھا ہوگا کہ ایک گول دائرہ بنا ہوتا ہے، اس گول دائرے میں سی بنا ہوتا ہے، ایک سی وہ نشان ہوتا ہے کاپی رائٹ کا. اگر کسی کتاب پر آپ کو گول دائرے میں سی بنا ہوا مل جائے تو ہوشیار ہو جائیے گا، اس کتاب کی نقل نہیں کر سکتے. کیونکہ سمجھنا پڑے گا کہ اس کے مصنف نے، اس کے ناشر نے، اس کے پبلشر نے کون سے حقوق محفوظ کرائے ہیں. نشان بنا ہوا ہے کاپی رائٹ کا. یہ ان کا کرم ہے، یہ ان کا رحم ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی اس کتاب کے حقوق نشر کی کاپی رائٹ نہیں دی. وہ چاہیے چاہتے جہاں تک پہنچ سکے پہنچاؤ. اگر اللہ رب العزت اپنی اس کتاب کے نشر میں حقوق کتابت کے اختیار سے عنوان سے اس کی کاپی رائٹ کر دیتے تو دل کو یہ غیر مصطفیٰ سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتی. اللہ رب العزت نے فرمایا یہ کتاب جہاں تک پہنچ سکے وہاں تک پہنچاؤ، جہاں تک جا سکے وہاں تک لے جاؤ. کیونکہ یہ کتاب صرف مکے والوں کے لیے نہیں، صرف مدینے والوں کے لیے نہیں، صرف حجاز والوں کے لیے نہیں، صرف عرب والوں کے لیے نہیں. یہ کتاب تو ہدی للناس ہے اور ہدی للعالمین ہے. لہذا یہ کتاب جہاں تک پہنچے وہاں تک پہنچاؤ. ومن بلغ، جہاں تک پہنچے پہنچاؤ. یہ کتاب جہاں تک جائے گی، لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے گی. تو حقوق نشر، حقوق اشاعت میں کوئی کاپی رائٹ نہیں ہے قرآن میں. لیکن جن کی یہ کتاب ہے انہوں نے مضامین کے لحاظ سے کاپی رائٹ کر دی. اور یہ کاپی رائٹ کا اصول ہے. یورپی یونین میں آپ اس کو پڑھیے، امریکہ کے حوالے سے پڑھیے، جاپان کے حوالے سے پڑھیے. دنیا کے بیشتر ملکوں میں کاپی رائٹس کے یہ قوانین نافذ ہیں. جن کے یہاں نشر و اشاعت پر پابندی ہے ان کی کتاب کو چھاپ نہیں سکتا.
اور جنہوں نے اپنے مضامین کو رائٹ میں لیا ہے، اپنے حقوق میں کاپی کر رائٹ کا حق لیا ہے، ان کی مضامین میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کر سکتی۔ یہ قرآن کی جو مضامین ہیں، قرآن کی جو آیتیں ہیں، کیا اس کی کاپی رائٹ کی ہے صاحب کتاب نے؟ اگر کاپی رائٹ ہے تو دنیا کا کوئی انسان دنیا کے قانون کے لحاظ سے بھی اس میں کوئی تبدیلی پیدا کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ آئیے قرآن کے حوالے سے دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے اپنی کاپی رائٹ کا حق قرآن کی 3 آیات میں بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سلسلے میں فرمایا کہ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، آپ کے رب کا جو کلام ہے یہ قرآن، یہ 2 حوالوں سے مکمل ہو چکا ہے۔ سچائیاں آخری درجے کی، عدل آخری درجے کا، اور کہتے ہیں لہذا لا مبدل لکلماتہ، یہ کاپی رائٹ سے مضمون۔ صاحب کتاب نے یہ قانون مضامین کی تبدیلی کے لحاظ سے اپنا حق محفوظ کر لیا، لا مبدل لکلماتہ، اور اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کر سکتا۔ جب صاحب کتاب نے اپنے مضامین کی کاپی رائٹ کا عنوان بنا کر وضاحت کر دی ہے، تو کیا پھر دنیا کے کسی شخص کو اس کتاب میں تبدیلی کا حق ہے کہ 26 آیتیں نکالو؟ نہیں حق ہے۔ آپ دنیا کے کسی انسان کی کاپی رائٹ کتاب میں تبدیلی پیدا نہیں کر سکتے۔ کوئی سال اٹھیں اور شیکسپیئر کی کتاب کو لیں اور کچھ اشعار، کچھ اس کے جو مضامین ہیں ان کو نکالیں اور اس میں ایڈ کر دیں، اجازت ہے؟ شیکسپیئر کی کتاب پہ اپنا نام لکھنے کی اجازت ہے؟ سیدھے جیل میں جائیں گے۔ جب اللہ رب العزت نے اپنی اس کتاب کے مضامین کی کاپی رائٹ اس عنوان سے بتا دی کہ میری یہ کتاب سچائی کے عنوان سے اور عدل کے عنوان سے بالکل مکمل ہے، کامل ترین ہے، اور ہماری کتاب میں کوئی تبدیلی برپا نہیں کر سکتا، تو اب کسی کو اجازت نہیں مل سکتی۔ میں اپنی بات سمجھانے میں کچھ کامیاب ہو رہا ہوں؟ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ کاپی رائٹ کے حوالے سے فارم اور سن لیجیے، اس کے بعد ہم اصل نظام کی آتے ہیں انشاءاللہ۔ جاپان میں کاپی رائٹ کے حوالے سے یہ قانون ہے کہ اس کی کتاب ہے جب اس کا انتقال ہو جائے، انتقال کے 50 سال کے بعد یہ حق اپنے آپ ختم ہو جائے گا۔ یہ جاپان کا قانون ہے۔ یورپی یونین اور امریکہ میں اس کی مدت بجائے 50 سال کے 70 سال ہے۔ مصنف کے انتقال کے بعد 70 سال جب گزر جائیں گے تو پھر وہ حق ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس قرآن کو آئے ہوئے تو 1450 سال گزر رہے ہیں۔ جاپان کے قانون کے مطابق، یورپی یونین اور امریکہ کے قانون کے مطابق، مصنف کے 50 سال مرنے کے 50 سال کے بعد یا مصنف کے انتقال کے 70 سال کے بعد کاپی رائٹ کا قانون ختم ہو جاتا ہے۔ اگر اس کی تجدید نہ کرائی گئی تو جن کی یہ کتاب ہے ان کی شان کو اسی کتاب میں لکھی ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو الحی، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ یہ صاحب کتاب زندہ ہے۔ جب یہ صاحب کتاب زندہ ہے تو پھر اس کی کتاب میں دنیا کے قانون کے لحاظ سے بھی کوئی تبدیلی کرنے کا حق نہیں پہنچ سکتا۔ وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ 60 سال 70 سال کا کوئی لیٹر ہی نہیں۔ قرآن مجید کی 36 آیتوں کے اخراج کا مطالبہ جن صاحب نے کیا، سابق وسیم رضوی صاحب نے، انہوں نے پہلے یہ مطالبہ ہندوستان کے سپریم کورٹ میں پیش کیا۔ 36 آیتیں قرآن مجید کی کرنی چاہیے، سیدھے وہ سپریم کورٹ پہنچے، وہاں ان کا کیا حشر ہوا اس سے آپ حضرات بخوبی واقف ہوں گے۔ ان کی اس درخواست کو مسترد کر دیا گیا اور ان کے اس سفیہانہ فعل پر 50,000 روپے کا جرمانہ بھی لگایا گیا۔
ایسا مطالبہ نہیں کیا قرآن مقدس کی 26 آیتوں کو سپریم کورٹ میں نکالنے کی جو درخواست دائر کی تھی وہاں قبول نہیں ہوئی تو خود انہوں نے قرآن مقدس کی ان 26 آیتوں کو نکال دیا اور نیا قرآن تیار کر دیا وسیم رضوی والا. اس میں وہ 26 آیتیں نہیں ہوئی. یہاں کے وزیر اعظم آج جناب مودی صاحب کو ایک لیٹر لکھا اسے کچھ موجود اور وزیر اعظم ہند سے انہوں نے گزارش کی کہ قرآن مقدس کی وہ 26 آیتیں جن سے دہشت پھیلتی ہے انسانیت کو خطرہ لاحق ہے وہ 26 آیتیں نکال کے میں نے قرآن تیار کر دیا ہے. وزیر اعظم ہند سے مطالبہ کیا ہے انہوں نے کہ آپ مدارس میں ہمارے والے قرآن کو رائج کرائیں. ہندوستان کے مدارس میں اب اس قرآن کو پڑھایا جائے جو میں نے لکھا ہے. وزیر اعظم ہند ایسے نامعقول مطالبے کو کیسے مان سکتے ہیں؟ نہیں مانا انہوں نے 36 آیتوں کو نکال کے قرآن تیار کر دیا اور لوگوں کے درمیان متعارف کرایا کہ یہ ہے وہ قرآن جس سے امن و امان قائم ہوگا. وہ 36 آیتیں دہشت پھیلاتی ہیں. ان 26 آیتوں کے پڑھنے سے لوگ دہشت گرد بنتے ہیں. انسانیت کو خطرہ ہے, ملک کو خطرہ ہے, پوری دنیا کو خطرہ ہے. میں نے پہلے قومی رائٹس کے حوالے سے واضح کر دیا ہے کہ ان کو یہ کوئی حق ہی نہیں پہنچتا جو کچھ انہوں نے کیا. اس وقت میری گفتگو قانونی ضابطوں سے ہے ورنہ ہمارے اور آپ کے عقیدوں میں اس کا ایک ایک حرف ایسا رچا اور بسا ہے کہ اس کے ایک حرف کی تبدیلی نہ ہوگی. یہ تمہارا اور آپ کا عقیدہ ہے. اگر ہم سے اور آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اس کی دلیل کیا ہے اور پوچھنے والا وہ ہے جو قرآن کو مانتا نہیں. وسیم رضوی صاحب کے بیانات آپ نے سنا ہوں گے. وہ صاحب کہتے ہیں کہ کیا وہ اس وقت وہاں موجود تھے جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو جس کو اللہ کی کتاب کہتے ہو؟ کیا جبریل تمہارے سامنے وحی لاتے تھے؟ مطالبہ انہوں نے کیا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے تو کیا تمہارے سامنے نازل ہوا ہے یہ قرآن؟ کیا جبریل کو تم نے دیکھا ہے؟ یہ گفتگو نہایت سطحی ہے, جاہلانہ. قرآن اہل علم کے لیے, سمجھداروں کے لیے, سبھی کے لیے, دنیا کے تمام انسانوں کے لیے جس میں کچھ انسانیت باقی ہو. آپ کیا جواب دیں گے؟ کتنے دلائل شواہد علماء کو پیش کر دیں گے قرآن اللہ کی کتاب ہے. لیکن میں آپ سب کے لیے ایک بڑا آسان سا جواب جو پائے اجتناب تک پہنچا ہوا ہے, اتنا زیادہ مدلل ہے وہ جواب کہ آپ آسانی سے کسی کو یہ مضمون سمجھا سکتے ہیں. کوئی آپ سے پوچھے کہ کتاب اللہ کی کتاب ہے, دلیل کیا ہے, تو آپ علمی بحث نہ کرنا, ان سے یہ کہیے گا کہ یہ ہماری مذہبی کتاب ہے قرآن. اس دنیا میں کتنے مذہب ہیں, ہر مذہب کی کوئی نہ کوئی کتاب ہے. وہ کتاب ہو یا بائبل, بائبل کا نامہ قدیم ہو یا جدید, وہ مثال سلیمانی ہو, صحف ابراہیم, وہ کوئی بھی کتاب ہو, رگوید ہو, اثروید ہو, سام وید ہو, یجروید ہو, مہابھارت ہو, گیتا ہو, قرآن ہو, جو بھی تمہاری کتابیں مذہبی ہیں, ہمارا یہ کہنا ہے کہ ہماری مذہبی کتاب یہ قرآن ہے. آپ بتائیں آپ کی مذہبی کتاب کون سی ہے؟ اس مذہب کا ماننے والا یقیناً اپنی کوئی نہ کوئی مذہبی کتاب بتائے گا. تمہاری مذہبی کتاب یہ ہے بتائے گا. آپ ان سے کہنا کہ اس کتاب کے کتاب الہی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ دنیا میں کروڑوں انسانوں کے سینوں میں یہ محفوظ ہے, بغیر دیکھے سنا دیں گے. 7 سال کا بچہ انڈیا کا, ہندوستان کا, جس کو نہیں معلوم کہ وہی کتب میں واو کا ترجمہ کیا ہے, اس معصوم سے بچے کو خبر نہیں کہ ان کا مفہوم کیا ہے, اس کو نہیں معلوم کہ کتب کا ترجمہ کیا ہے, لیکن جب وہ پڑھتا ہے تو ایسے جیسے کہ آبشار ڈھلتے ہوئے آ رہے ہیں. یہ چلنے کا نام نہیں دیتا. یہ دلیل ہے کہ کتاب اللہ کی کتاب ہے. انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ ساری
یہ سارے حفاظت کے نقشے ہیں جو معصوم بچوں کے سینوں میں محفوظ ہے. اگر تم اس کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے میری اس دلیل کے تناظر میں، تو اپنی مذہبی کتاب کا ایک حافظ اس دھرتی پر اس نیکو آسمان کے نیچے دکھا دو. لے آؤ، تورات کا مل جائے حافظ، انجیل کا مل جائے، رگ وید جو ان کی سب سے قدیم آسمانی کتاب مانتے ہیں